ماں باپ کی خدمت و ادب میں جوان بیٹا شادی شدہ جو باپ بن چکا ہے، جب وہ مصروف ہوگا تو اس کی اولاد پھر وہ سب کچھ دیکھ کے اس کی خدمت کرے گی، اس کا ادب کرے گی. اور اگر آج ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پائیں گے تو ہماری اولاد پھر ہمارے پیچھے بھی وہی کچھ کرے گی جو ہم کریں گے. تو اس لیے خدمت و ادب کا ایک ماحول ہے جو دین میں ساتھ ساتھ چلا ہے ہمیشہ. صحابہ کرام نے اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھا. خدمت و ادب صرف اطاعت و پیروی نہیں، خدمت و ادب، اس کے ساتھ خدمت و ادب. اطاعت و پیروی بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک اور اخلاقی قدر ہے خدمت و ادب، جو انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پہ ملحوظ رکھا اور اس کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے. اور ایسی خدمت و ادب کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے، اور کئی لوگ تو مسلمان ہو جاتے تھے یہ منظر دیکھ کے کہ ایسا ادب جو بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہ ملے، وہ اس ہستی کے ساتھ ہے. تو یہ یقیناً سچا ماحول ہے، تو ان کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پر یہ خدمت و ادب کا اہتمام کیا. اور ایسے ایک دفعہ نہیں، اور بھی ایسے مقامات ہیں جہاں انہوں نے اسی طرح کیا تو پھر دعا لی، اور اسی قسم کی دعائیں بار بار لی. کہیں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یہاں تو صرف کتاب کا ذکر ہے. کہیں اور فرمایا اے اللہ ابن عباس کو کتاب اور حکمت سکھا دے. اور کہیں فرمایا فہما و علما، ابن عباس کو فہم دے دے، سمجھ بوجھ دے دے اور علم عطا فرما دے. اور کہیں فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقاہت دے دے، دین کی سمجھ عطا کر دے. یہ سب دعائیں ہیں، حدیث میں موجود ہیں جگہ جگہ. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں بیان کیا، امام احمد سے روایت بیان کی، اور کہا کہ ایک اور موقع بڑا زبردست آیا، اس میں ان کے ادب کا پتہ چلا. یہ بات ضرور سنیے. شاید اسی رات کی بات ہے یا کسی اور موقع کی بات ہے کہ نماز جب آپ نے پڑھی اس کے بعد تو پیچھے حضرت ابن عباس کھڑے ہو گئے. رات کو آپ کا معمول تھا تہجد کی نماز، آپ نے اس کے لیے جب نیت باندھی تو پیچھے حضرت ابن عباس کھڑے ہو گئے. اور جب ایک آدمی ہو نا پیچھے تو اسے چاہیے کہ برابر میں کھڑا ہو. نماز کا یہ طریقہ ہے، ایک آدمی ہو تو برابر میں کھڑا ہو. پیچھے کھڑا ہونا تنہا آدمی کا یہ مکروہ ہے. تو چونکہ یہ مسئلہ تھا تو آپ نے ایسے ایک ہاتھ بڑھایا اور ابن عباس کو برابر میں کر لیا. اچھا اب وہ آگے آ تو گئے، مگر فوراً جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھایا وہ پھر پیچھے چلے گئے. یہ دیکھیے اب ادب دیکھیں، آپ ہے نماز میں، نماز کی حالت میں ادب دیکھیں. نماز مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابن عباس، اے ابن عباس میں تمہیں اجعلک حذائی، میں تمہیں اپنے برابر میں کرتا تھا اور تم پھر پیچھے ہو جاتے. یہ کیا معاملہ، ماں بالک یہ کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے ادب سے سر جھکا کے اے اللہ کے رسول علی احد ینبغی ان یصلی حذاءک وانت رسول اللہ، کیا کسی کو یہ چاہیے کہ کوئی آپ کے برابر میں نماز پڑھے حالانکہ آپ تو رسول اللہ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کے برابر میں ہماری یہ اوقات، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ ادب. تو نماز کی حالت میں بھی ادب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی حالت میں، کسی اور کا وہ نہ ہو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، یہ بات طے ہے. اور کسی کا تو نہیں کریں گے نا، کوئی آ گیا تو کھڑے ہو گئے، کوئی آ گیا تو اس کا لحاظ کر رہے ہیں، اس کی طرف رخ کر رہے ہیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ الگ ہے، بالکل اسپیشل.